حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جنت اور جہنم کا آپس کے اندر بحث ہوا۔ جہنم نے کہا کہ میرے اندر متکبر لوگ آئیں گے، میں اس بات پر فخر کرتی ہوں کہ میں تجھ سے اونچی ہوں۔ مال دولت والے لوگ میرے اندر آئیں گے، اور اسی طرح غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والے میرے اندر آئیں گے۔ اللہ رب العزت کے نافرمان بڑے بڑے فرعون، حامان، قارون، یہ سب میرے اندر آئیں گے، متکبر لوگ، تو لہذا میرا شان تجھ سے افضل ہے۔ اور جنت نے کہا کہ میں اس بات پر فخر کرتی ہوں کہ میرے اندر کمزور لوگ آئیں گے، غریب اور مسکین لوگ میرے اندر آئیں گے، میں اس بات پر فخر کرتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ جنت کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تو میری رحمت کی جگہ ہے، جس کو میں اپنی رحمت کی نظر سے دیکھوں گا اس کو تیرے اندر داخل کروں گا۔ اور جہنم کو فرمایا کہ تو میرے غضب اور عذاب کی جگہ ہے، جس کو چاہوں گا جب میں عذاب دینے کا فیصلہ کروں گا تو تیرے اندر داخل فرماؤں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں آپ دونوں کو لوگوں میں سے بھروں گا۔ فرق یہ ہے کہ جہنم کے اندر جو معصیت اور نافرمانی کرنے والے ہیں وہ جائیں گے، اور جنت کے اندر کمزور، مسکین، اللہ رب العزت کی فرمان برداری کرنے والے وہ جائیں گے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جنت اور جہنم آپس کے اندر مکالمہ فرمائیں گے، تو وہ کیسے جو ہے وہ مکالمہ فرمائیں گے؟ تو بھائی یہ بات اللہ رب العزت سے بعید نہیں ہے۔ اللہ رب العزت دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بغیر قدرت کے بھی بول لیتی ہیں۔ پتھر ہے وہ بھی بول لیتا ہے، اور اسی طرح یہ پانی ہے یہ بھی بول لیتا ہے، آگ ہے یہ بھی بول لیتی ہے اور سمجھ بھی سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیے، اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ تو گویا کہ جو سمجھ سکتی ہے، سن سکتی ہے، وہ بول بھی سکتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جب اللہ چاہیں گے تب بولے گی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، تو یہ جو نئی تعلیم والے لوگ ہیں ان میں سے کسی نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کوئی حدیث پڑھی یا قرآن مجید کی آیت تلاوت کر کے اس نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ بھی بولے گا کہ میرے ساتھ اس نے فلاں گناہ کیا، ٹانگ بھی بولے گی کہ میرے ساتھ اس نے یہ فلاں گناہ کیا، کان بھی بولے گا، ہر چیز بولے گی، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں بولیں؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ دلیل پوچھتے ہو یا نظیر پوچھتے ہو؟ اگر آپ دلیل پوچھتے ہو تو دنیا کی ہر چیز میں آپ مشاہدہ فرمائیں، اللہ رب العزت بغیر قدرت کے ہر چیز سے بلواتا ہے، باقی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا نظیر نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ پھر بھی آپ بتا دیجئے، کوئی نظیر پیش کر دیجئے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زبان بولتی ہے اور اسی طرح یہ ہاتھ بھی بولے گا۔ تو اس نے کہا کہ زبان تو زبان کے ذریعے سے بول رہی ہے، ہاتھ کی تو زبان ہی نہیں ہے، وہ کیسے بولے گا؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا زبان بھی زبان کے بغیر بول سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، زبان کی کوئی زبان نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب زبان کی کوئی زبان نہیں ہے وہ بول لیتی ہے، تو ہاتھ کی بھی کوئی زبان نہیں ہے، اللہ رب العزت اس سے بھی بلوائیں گے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ والیہ ترجعون۔ اللہ رب العزت ہر چیز سے قیامت کے دن بلوائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے شان سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک گونگا ہے، زبان تو ہے لیکن بول نہیں سکتا، وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے۔ اگر زبان بولتی تو زبان تو اس کے منہ میں بھی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے امر نہیں ہے۔ یہ جو جانور ہیں زبان تو ان کے اندر بھی ہے لیکن یہ بھی نہیں بول سکتے، وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر صلاحیت نہیں رکھی۔ جب ایک گوشت کے لوتھڑے میں اللہ رب العزت یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ میٹھے میٹھے آواز نکلتے ہیں، تو یاد رکھنا قیامت کے دن اس زبان پر الیوم نختم علی افواہہم
وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس دن فرمایا کہ ہم زبان کے اوپر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تمہارے ہاتھ بھی ہم سے کلام کریں گے اور تمہارے پاؤں بھی ہم سے کلام کریں گے، تمہارا ہر عضو ہم سے کلام کرے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت اللہ رب العزت کی رحمت کی جگہ ہے اور جہنم اللہ رب العزت کے عذاب کی جگہ ہے۔ جہنم کے اندر متکبر لوگ جائیں گے، غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والے جائیں گے، چوری کرنے والے جائیں گے، زانی و شرابی جائیں گے، اور مال ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ جائیں گے، ناحق طریقے سے مال کمانے والے جائیں گے۔ لیکن جنت کے اندر متقی جائیں گے، پرہیزگار جائیں گے، جنہوں نے پوری زندگی اللہ رب العزت کی فرمان برداری میں گزاری، وہ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگایا، وہ جائیں گے۔ اور دنیا کے اندر اپنے آپ کو کمزور عاجز کرتے ہوئے زندگی گزاری، وہ جنت کے اندر جائیں گے۔